سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پاکستانی جاسوس کمانڈو کی دلچسپ کہانی جس کا نام ہے کراس فائر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دونوں 3-4 منٹ خاموشی سے کنکھیوں سے ایک دوسرے کا جائزہ لیتے رہے۔ طاہر محسوس کر رہا تھا کہ کامنی کسی الجھن کا شکار ہے، لیکن وہ اس سے براہ راست کوئی سوال بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے خیال سے ہمیں پہلے کچھ باتیں کر لینی چاہیے کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ جتنی جلدی ہم یہاں سے نکل جائیں وہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ طاہر نے لمبی سانس لے کر کہا، کامنی، میں جانتا ہوں تم اس وقت کسی الجھن کا شکار ہو، چونکہ میرا تعلق بھی تمہارے ہی پیشے سے ہے جہاں بات بتائی نہیں چھپائی جاتی ہے۔ لیکن کامنی، میں پہلے مسلمان اور انسان ہوں، اس کے بعد کچھ اور۔ میں تمہاری قربانی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ تم کوئی بھی ہو، تمہارا ماضی کچھ بھی ہو، تم میرے لیے اتنی ہی محترم ہو جتنی میرے دیس کی کوئی بھی عفت مآب لڑکی۔ ہاں کامنی، میں تمہاری الجھن ختم کر دوں۔ میرا تعلق تمہاری مخالف تنظیم سے ہے۔ اس کیمپ تک پہنچنے کے لیے میں نے تخریب کار کا روپ دھارا تھا کیونکہ مجھے ہر صورت میں اس کیمپ کو تباہ کرنا تھا۔ تم جانتی ہو کامنی، بٹواری کیمپ سے میرے ملک میں کس نوعیت کی تخریب کاری ہو رہی تھی۔ کامنی، تم نے ایک روز مجھے کہا تھا نا کہ بچوں کے اس قتل عام میں آخر میرے جیسا شخص کیسے حصے دار بن سکتا ہے۔ میں تمہارے قیافے کی داد دیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہیں اس سے پہلے میرے متعلق صرف شک تھا، لیکن کل سے تم سب کچھ جاننے لگی ہو۔ میں تمہاری اس جانکاری پر اپنے اقرار کی مہر ثبت کر رہا ہوں۔ کامنی، مجھے بتانا ہے کہ اب بٹواری نام کا کوئی کیمپ باقی نہیں رہا۔ کل رات میں نے اپنے ساتھی کی مدد سے کیمپ کو تباہ کر دیا ہے، گو کہ اس سے اس دیش کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہاں ایسے درجنوں تخریب کاری کی تربیت دینے والے کیمپ قائم ہیں، لیکن اب دشمن ہمارے بچوں کو قتل کرنے سے پہلے، ہمارے بے گناہ شہریوں کے خون سے ہولی کھیلنے سے پہلے، ہمارے بسے بسائے شہروں کو آتش و آہن کی نظر کرنے سے پہلے ضرور یہ سوچے گا کہ ہم اس سے سائز میں 8 گنا کم سہی، لیکن اس کے دیگر ہمسایہ ممالک کی طرح ابھی اتنے کمزور نہیں ہوئے کہ اس کے ظلم و ستم اور زیادتیوں کے سامنے بھیڑوں کی طرح اپنے سر خم کرتے چلے جائیں۔ کامنی، تم نے ایک ہندو گھرانے میں جنم ضرور لیا ہے، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ قدرت تمہیں آج ہی کے دن کے لیے ایک لمبے عرصے سے تیار کرتی آ رہی ہے۔ کامنی، تم بتاؤ، خدا کے لیے تم بتاؤ کہ ہمارا قصور کیا ہے؟ کیوں آخر یہ دشمن ہمیں تباہ کرنے پر تلا ہے؟ 1971 میں ہمارے 2 ٹکڑے کر کے کیا اس کے حکمرانوں کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا؟ کامنی، میں اس ملک میں 3 سال سے گھوم رہا ہوں۔ مجھے بھارت کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کرنے اور یہاں بھانت بھانت کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا ہے۔ میرا دل یہاں کی خستہ حالت زار پر خون کے آنسو روتا ہے۔ جس ملک کی 60% آبادی بنیادی انسانی سہولتوں سے محروم ہو، وہاں کے حکمران جو اپنے ملک کی صرف 6% آبادی کے نمائندے ہیں، دن رات قتل و غارت گری کے جنون میں مبتلا رہتے ہیں۔ میزائلوں کی تیاری پر کھربوں روپے لگانے والے اس دیش کو آخر کس سے خطرہ ہے؟ بھارت سائز اور فوج کے اعتبار سے سب سے بڑا ملک ہے، لیکن اس کے حکمران کس جنون میں اندھے ہو کر اپنے ہمسایہ چھوٹے چھوٹے ممالک کو ہڑپ کرنے پر تلے ہیں۔ ہمیں لڑنے کا شوق نہیں، ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ تو سلامتی کا دین ہے۔ وہاں انسانی جان اپنی جان سے زیادہ محترم سمجھی جاتی ہے۔ وہاں ذات پات بھید بھاؤ کچھ نہیں، سب برابر کے انسان ہیں۔ ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم ہتھیار جمع کرتے رہیں۔ ہم بھارت کے تخریب کار کیمپوں کو تباہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم ایسا کریں۔ آخر اس ملک کے حکمرانوں کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ہم ان کے دوسرے غریب اور چھوٹے ہمسایہ دیشوں کی طرح اس کے غلام بن کر جینے سے مر جانا بہتر سمجھتے ہیں؟ اگر ہمارے ایسے ہی ارادے ہوتے تو لاکھوں جانوں اور عصمتوں کی قربانیاں دے کر یہی ایک خطہ زمین حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم ہندوستان میں صدیوں سے اکٹھے رہتے آ رہے تھے۔ کامنی، ہمیں جان بوجھ کر آگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اس ملک کے حکمران ہم سے زیادہ ظلم اور زیادتی اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ انہیں پینے کے لیے پانی نہیں دیتے، میزائل دے رہے ہیں۔ کیا ان میزائلوں سے غریب جنتا کے پیٹ کی آگ بجھ جائے گی؟ ہاں کامنی، میں بٹواری کیمپ تباہ کرنے آیا تھا۔ میں اپنا کیس تمہارے ضمیر کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں اور تم پر چھوڑتا ہوں۔ انصاف سے تم جو بھی فیصلہ کرو مجھے قبول ہے۔ کامنی، تمہارے پاس اپنا سروس پستول موجود ہے،
جس کسی کو تم مانتی ہو تمہیں اس کی قسم اور واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اگر تمہارے نزدیک میں گناہ گار ہوں تو ابھی مجھے گولی مار کر سرخرو ہو جاؤ۔ اس طرح نہ صرف تم ان لوگوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلا سکو گی بلکہ اور بھی بہت کچھ تمہیں مل جائے گا۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے، میں خدائے واحد کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے ہر فیصلے کو قبول کروں گا اور اس کے خلاف احتجاج نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم ہندو لڑکی سے زیادہ انسان ہو اور انسانیت کے ناطے تمہارے دل میں آدمیت کا احترام بھی ہوگا۔ ناؤ کم آن کامنی، میں تیار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کامنی کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ کامنی کو یوں لگا جیسے اچانک کسی نے جھنجھوڑ کر اسے گہری نیند سے جگا دیا ہو۔ وہ ابھی تک خود کو عالم ارواح میں محسوس کر رہی تھی۔ طاہر کا کہا ہوا ایک ایک لفظ نشتر کی طرح اس کے دل میں بہت گہرا اترتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے لفظوں میں موجود سچائی نے کامنی کو دم بخود کر دیا تھا۔ کامنی کا دل اس کے ایک ایک لفظ پر آمنہ صداقتاً کہہ رہا تھا۔ سچ اگر کسی طاقت کا نام تھا تو آج طاقت نے کامنی کو مسخر کر لیا تھا۔ وہ مغلوب ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے طاہر بول رہا تھا، کامنی کے سامنے اس کی سابقہ زندگی کی فلم چل رہی تھی۔ گزشتہ 2 سال سے وہ مختلف تخریب کاری تربیتی مراکز میں خدمات انجام دیتی آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سینکڑوں دہشت گرد بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے تیار کرنے کے بعد آتش و آہن سے لیس کر کے پاکستانی سرحدوں میں دھکیلے تھے۔ ان میں کچھ پکڑے گئے، کچھ مارے گئے اور کچھ کامیابی سے اپنا کام کر کے واپس آئے تھے۔ اس دفعہ نئے اور زیادہ تباہ کن ہتھیاروں کے ساتھ ان تربیت یافتہ انسان نما درندوں کو میدان میں اتارا جا رہا تھا۔ پاکستانی ہسپتالوں، ٹرینوں، بسوں اور بازاروں میں دھماکے کی اطلاع ملنے پر متعلقہ کیمپ میں جشن منایا جاتا تھا۔ شراب و کباب کی محفلیں سجائی جاتی تھی۔ اور اسے کیا بنا دیا تھا ان لوگوں نے؟ اس نے کیا اسی لیے سائنس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی کہ ایسے علم سے وہ بے گناہ مخلوق کی تباہی کا سامان کرتی رہے؟ اسے اپنے ماضی سے گھن آ رہی تھی۔ طاہر سچا تھا، وہ بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ یہ لوگ اسی کے مستحق تھے۔ جو دوسروں کو تباہ کرتے ہیں، جو دوسروں کی تباہی کا سامان کرتے ہیں، انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں ملنا چاہیے۔ اسی طرح دنیا میں میزان عدل قائم ہو سکتی ہے۔ انسان اور جانور میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے۔ کیا ضروری ہے کہ ہر بڑی مچھلی کی طرح بڑا ملک چھوٹی مچھلی کو ہڑپ کر جائے؟ زندگی پر سب کا حق یکساں ہے۔ سب کو جینے کا حق ملنا چاہیے، اپنی مرضی سے اپنے اصولوں کے ساتھ جینے کا حق۔ آج اگر اسے طاہر نے منصف کی کرسی پر بٹھا ہی دیا تھا تو اس کا انعام پستول کی گولی نہیں، کچھ اور تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ اس کی موسی کامنی کو مسلمان سہیلیوں کے گھروں میں زیادہ نہیں جانے دیتی تھی۔ ان کے ہاں کسی مذہبی تقریب میں تو اسے جانے سے زبردستی روکا جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جب کسی قابل ہوئی تو اس نے ان ساری پابندیوں کو توڑ ڈالا۔ موسی آخر تم مجھے وہاں کیوں نہیں جانے دیتی؟ اس نے ایک روز اپنی موسی سے پوچھا تھا۔ ہرے رام ہرے رام، ارے بیٹی تو ابھی بچی ہے، تو ان مسلوں کو نہیں جانتی، یہ جادوگر ہوتے ہیں، جادوگر، یہ تمہیں مار ڈالیں گے، تم پر ایسا کچھ منتر پھونک دیں گے کہ پھر تم ہمارے لائق بھی نہیں رہ جاؤ گی، اس کی موسی نے کہا تھا۔ کامنی پر کسی نے کوئی منتر تو نہیں پھونکا، البتہ سچ کا جادو سر چڑھ کر ضرور بولا، اور اس کی موسی کی کہی بات سچ ثابت ہوئی۔ اب اسے سمجھ آ گئی کہ یہ جادو ٹونا نہیں، وہ نہیں جو ان کے تانترک یعنی جادو کرنے والے کیا کرتے تھے، یہ سچ کا جادو تھا۔ جب اسے علم ہو گیا کہ سچ کیا ہے، اس نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اسے آج اس بات کا احساس ہوا کہ جس کو اس کی موسی جادو کا نام دیتی رہی، دراصل وہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ جب یہ سچائی کسی پر آشکار ہو جائے تو دنیا کے تمام رشتے اس کے سامنے ہیچ دکھائی دیتے ہیں۔ پھر سب سے بڑا رشتہ اور سب سے معتبر حوالہ یہی سچائی بن جایا کرتا ہے۔ اس نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ طاہر کے کندھوں پر رکھ دیے۔ طاہر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں ہر سو طمانینت کا ایک گہرا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ یہ سمندر اب اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا اور نامحسوس انداز میں اس کی آنکھوں سے ٹپکنے والے موتیوں کی لڑیاں اس کے خوبصورت گالوں پر بہہ کر ٹوٹ رہی تھی۔ تم سچے ہو طاہر، بمشکل اس کے حلق سے بھر آئی ہوئی آواز برآمد ہوئی، اور اس نے اپنا سر طاہر کے سینے پر ٹکا دیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے جھرنوں کی طرح پھوٹ رہے تھے۔ طاہر نے اسے فی الوقت دلاسا دینا مناسب نہ جانا۔ وہ چاہتا تھا کہ کامنی کے اندر کی ساری سیاہی ان آنسوؤں میں بہہ جائے اور اس کے دل پر بڑا بھاری پتھر ہٹ جائے اور وہ پرسکون ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ کامنی نے تھوڑی دیر کے بعد خود کو نارمل کر لیا۔ اس مرتبہ جب طاہر نے اس کے آنسوؤں سے دھلے چہرے پر نظر ڈالی
تو کامنی اسے پہلے سے بالکل مختلف دکھائی دی۔ بالکل معصوم اور شبنم سے دھلی ہوئی آنکھوں والی کامنی اگروال کے چہرے پر سکون ہی سکون دکھائی پڑتا تھا۔ کامنی، تمہارا شکریہ۔ میرا دل کہتا تھا کہ تمہارا فیصلہ یہی ہوگا، لیکن تمہارا فیصلہ اس سے مختلف بھی ہوتا تو میں ضرور تسلیم کرتا۔ اب میری بات بہت دھیان سے سننا کامنی، کیونکہ تمہاری اگلی ساری زندگی کا دار و مدار اس جواب اور فیصلے پر ہے جو تم کرنے جا رہی ہو۔ کامنی، تمہارے لیے تمام دروازے کھلے ہیں۔ اگر تم واپس لوٹنا چاہو تو میں یا میرا کوئی بھی جذبہ تمہارے پاؤں کی زنجیر نہیں بنے گا۔ ہاں، تمہارے لیے ہر ممکن آسانیاں پیدا کی جائیں گی۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ یہ سماج اور دیش تمہارے لیے غیر محفوظ ہے تو تم جہاں چاہو، دنیا کے جس ملک اور کونے میں چاہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بشرط زندگی وہاں تک بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچا دوں گا۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہارے قابل ہوں تو میں دل و جان سے تمہیں قبول کرتا ہوں۔ میرا ملک، میرا سماج تمہارے لیے دیدہ و دل وا کر دے گا۔ وہاں ایک لمحے کے لیے بھی تنہائی محسوس نہیں ہوگی۔ تم پر کوئی دباؤ نہیں کامنی، کوئی دباؤ نہیں۔ تم جب چاہو آسانی سے کوئی بھی فیصلہ کر لینا۔ فی الوقت ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا، کیونکہ یہاں اب ہم غیر محفوظ ہیں۔ تمہیں زیادہ بہتر اندازہ ہوگا۔ کامنی نے اس کی بات بڑی توجہ سے سنی تھی۔ وہ تو بہت پہلے فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ اب تو اسے اپنے دل و جان سے صرف اس فیصلے پر مہر تصدیق ہی ثبت کرنی تھی، اور اس نے ایک لمحے جھجک کے بغیر اپنے دل و دماغ میں طے کردہ فیصلے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ طاہر، اب جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اسے میرا جذباتی فیصلہ نہ سمجھنا۔ میں نے یہ فیصلہ تو بہت پہلے ہی کر لیا تھا، آج میں صرف اس کا دل و جان سے اقرار کر رہی ہوں۔ اس نے پورے یقین کے ساتھ کہا۔ طاہر نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں ایک عجیب سی چمک اتر آئی تھی۔ وہ زیادہ دیر تک اس کے چہرے پر نظر نہ ٹکا سکا۔ اس نے کامنی کو اب تک راہ کی انسٹرکٹر کے روپ میں دیکھا تھا۔ کامنی کا یہ بدلا ہوا روپ اس کے لیے چونکا دینے والا تھا۔ بے اختیار اس کی آنکھیں اس عظیم لڑکی کے احترام میں جھک گئیں، جسے قدرت نے ایک بڑے انعام کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ کامنی، ابھی تمہیں سوچنے سمجھنے کے اور مواقع بھی ملیں گے۔ میری صرف ایک ہی درخواست ہے کہ تم جو بھی فیصلہ کرو، مکمل آزادی اور اختیار کے ساتھ کرنا، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی دباؤ کے۔ کامنی نے اس بات کا جواب صرف نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے پر اکتفا کرتے ہوئے دیا۔ شاید اس کی آنکھیں طاہر سے پوچھ رہی تھیں کہ اسے ان میں کہیں جھوٹ دکھائی دے رہا ہے۔ میرے خیال سے اب یہاں نکلنے کی فکر کریں، زیادہ وقت ضائع کرنا مناسب نہیں ہوگا، کامنی نے کہا۔ تمہاری موٹر سائیکل محفوظ ہے، میں نے نمبر پلیٹ بدل دی تھی۔ طاہر نے اپنی رائے پیش کی۔ اس کا کبھی تصور بھی نہ کرنا۔ مسوری اور دہرادون میں ہمارا کاؤنٹر سسٹم بہت مضبوط ہے۔ یہاں CI یعنی کاؤنٹر انٹیلیجنس کا انچارج کرنل مونگیا ہے۔ آج تک اس کی کریڈٹ پر کوئی ناکامی نہیں لکھی گئی، کیونکہ یہاں سے بھاگنے والے تم پہلے تخریب کار نہیں ہو۔ ابھی 3 ماہ پہلے ہی بنگلہ دیش کا ایک نوجوان کسی بات پر غیرت کھا کر فیلڈ ایریا میں آدھی رات کو ایک مشق کے دوران کھسک گیا تھا، جسے مونگیا نے صبح ہونے سے پہلے مسوری سے گرفتار کر لیا تھا۔ کامنی نے اسے موٹر سائیکل کے استعمال سے منع کیا۔ کون ہے یہ کرنل مونگیا؟ میں نے نہیں دیکھا کیا؟ طاہر نے حیرانگی سے دریافت کیا، کیونکہ کیمپ کے قریباً تمام افسران کو اس نے دیکھا ہوا تھا۔ تم نے اسے دیکھا ہے طاہر، تم نے اس کے ساتھ دہلی سے یہاں تک کا سفر کیا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ چکروتی کے روپ میں سفر کر کے آیا تھا۔ معلوم نہیں اس نے تمہیں اپنا رینک کیپٹن بتایا ہو یا میجر، بہرحال وہی کرنل مونگیا ہے۔ کامنی کے انکشاف نے اسے حیران کر دیا۔ او مائی گاڈ، تو یہ وہ ذات شریف ہیں؟ اس نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں، اور تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ کرنل مونگیا بھی اسٹیپنز ہے۔ اس نے بھی KGB کے کمانڈوز کے ساتھ روس میں 2 سال گزارے تھے۔ یہ شخص یہاں بے پناہ اختیارات کے ساتھ کام کر رہا ہے اور ہمارے وہم و گمان سے بڑھ کر چالاک ہے۔ یہی دیکھ لو کہ اس نے تمہارے ساتھ دہلی سے یہاں تک کا سفر صرف تمہیں چیک کرنے کے لیے کیا تھا۔ ایسے سرپرائز وہ اکثر دیا کرتا ہے۔ وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا، اپنے آپ پر بھی نہیں، اور یہی اس کی کامیابی کا راز ہے۔ کامنی نے اسے خبردار کیا۔ تمہارے خیال سے کیا ممکنہ اقدامات ہیں؟ طاہر نے انٹیلیجنس کی زبان میں اس سے دریافت کیا۔ کامنی نے اپنے ذہن پر زور دے کر اپنے علم کی حد تک اسے تمام ممکنہ اقدامات سے آگاہ کر دیا۔ اس کی بات ختم کرنے پر ایک لمبی ہوں طاہر کے منہ سے برآمد ہوئی۔ اب تک اس مندر میں درجنوں ایجنٹ پہنچ چکے ہوں گے۔ ہماری خوش قسمتی ہے یا پھر تمہاری ہوشیاری کہ تم نے ایسے موقع کا انتخاب کیا جب یہاں ہزاروں یاتریوں کی بھیڑ جمع ہو چکی ہے۔ اب ہمیں اس بھیڑ میں راستہ بنانا ہے طاہر۔ کامنی نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر طاہر اس کے سامنے اکڑو بیٹھ گیا۔
اور زمین پر انگلی کی مدد سے مختلف لکیریں لگا کر اسے سمجھانے لگا کہ کیا کیا راہ فرار ممکن ہے۔ اس نے کامنی کے ساتھ 3 آپشن رکھے تھے، لیکن کامنی نے تینوں نامنظور کر دیے۔ پھر آخری راستہ یہی باقی بچتا ہے، یہ کہہ کر اس نے کامنی کو بتانا شروع کیا کہ فی الوقت وہ ڈیرہ دون کی طرف جانے کے بجائے دوسری سمت اختیار کریں گے۔ تمہارا مطلب ہے پونٹا صاحب؟ کامنی نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، کامنی نے ساد کیا۔ اب انہیں یہاں قریباً 30 کلومیٹر پیدل سفر کرنا تھا۔ یہی ایک محفوظ راستہ تھا، ورنہ تو جس طرح کے جوابی اقدامات سے متعلق کامنی اگروال نے بتایا تھا، اس جال سے بچ نکلنا ان کے لیے ممکن ہی نہ رہتا۔ کرنل مونگیا نے اس کی دانست میں اس امکان پر غور نہیں کیا ہوگا کہ وہ پیدل یہاں سے نکلیں گے، اور یہی ایک ایسا بظاہر پلس پوائنٹ تھا جو ان کے حق میں جاتا تھا۔ طاہر جانتا تھا کہ کامنی بیمار ہو چکی ہے، مسلسل بھاگ دوڑ نے اسے تھکا دیا ہے۔ اسے علم تھا کہ کامنی گزشتہ 2 راتوں سے سو نہیں پائی، بس یہی 2-3 گھنٹے کی نیند غنیمت تھی جو اس نے یہاں لی تھی۔ پھر بھی صورتحال کا وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ چلو کامنی، یہ کہہ کر اس نے اپنا بیگ بھی کامنی کے بیگ میں رکھا اور اسے اپنے کندھے پر لٹکا لیا۔ کامنی نے رات یہاں سے خریدی ہوئی پیلی چادریں جن پر سنسکرت میں پرنٹنگ کی گئی تھی نکالیں، ایک چادر کھول کر اس کے کندھوں پر ڈال دی اور ایک پٹی اسے اپنے سر پر باندھنے کے لیے دے دی۔ اس نے ماتھے پر پیلی پٹی باندھتے ہوئے کہا، اب وہ واقعی ایک مکمل ہندو اور بھوانی ماں کا پجاری دکھائی دے رہا تھا۔ کامنی نے اپنے بال کھول کر جب اپنے شانوں پر لہرائے اور ماتھے پر بڑا سا تلک لگا لیا تو گیروی چولے میں لپٹی ہوئی کامنی کی طرف دیکھ کر اسے میرا بائی یاد آ گئی۔ اس نے میرا بائی کو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن اس وقت جو روپ کامنی نے دھارا تھا، میرا بائی تصاویر میں بھی ایسی ہی دکھائی دیا کرتی تھی۔ روانگی سے پہلے طاہر نے کچھ قرآنی آیات کی تلاوت کی تو کامنی کو عجیب سی طمانینت کا احساس ہوا۔ یہ کیا پڑھا تم نے؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ میں نے وہ آیات پڑھی ہیں جو ہمیں کسی بھی سفر پر روانگی سے پہلے پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس کے بعد کوئی آفت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ اب اللہ تعالی ہماری خود حفاظت فرمائے گا۔ مجھے بھی پڑھاؤ، کامنی نے یہ کہہ کر طاہر کو چونکا دیا۔ تم؟ طاہر نے حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے کہا۔ ہاں مجھے پڑھاؤ طاہر، کامنی نے ضد کے لہجے سے کہا۔ طاہر نے ایک ایک لفظ اس کے منہ سے ادا کروایا اور سرشاری کی عجیب سی کیفیت کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ سورج ابھی مکمل طلوع نہیں ہوا تھا۔ اس علاقے میں یوں بھی پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے دھند زیادہ چھائی رہتی تھی اور سورج کچھ دیر سے ہی دکھائی دیا کرتا تھا۔ عموماً ایسی سردی میں لوگ گھروں سے ضروری کام کے لیے ہی باہر آیا کرتے تھے، لیکن آج چونکہ مائی کالکا کے مندر میں سالانہ میلہ چل رہا تھا، اس لیے یاتریوں کے جلوس ابھی سے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مختلف شہروں سے ٹولیوں کی شکل میں آتے اور یہاں سے نکلنے والے مختلف جلوسوں کا حصہ بن جاتے تھے۔ طاہر نے گزشتہ 4 دنوں سے جان بوجھ کر شیو نہیں بنائی تھی اور 4 دنوں میں اس کی داڑھی کے بالوں نے سارا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ خدا جانے اس نے اپنے پاس وہ سفید شیشوں والی اینک کب سے اس وقت کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی تھی جو بظاہر نظر کی اینک دکھائی دیتی تھی۔ اس اینک کو لگانے پر اور اپنے سر میں درمیان سے چیر نکالنے کے بعد اس کی شناخت بڑی آسانی سے ممکن نہیں رہی تھی۔ اپنی دانست میں کامنی نے بھی اپنی شناخت ناممکن بنا دی تھی۔ اسے تو باقاعدہ اس بات کی تربیت دی گئی تھی کہ اپنی شناخت کس طرح تبدیل کی جائے۔ روانگی پر جب کامنی نے اپنا پستول طاہر کی طرف بڑھایا تو اس نے لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں کامنی، میرا کام اس کے بغیر بھی چل جائے گا، تم اسے ضرور اپنے پاس رکھو۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں ایسا کوئی وقت آیا تو میں تم سے پہلے مروں گا۔ یہ میرا اپنے آپ سے اور تم سے اور اپنے اللہ سے وعدہ ہے۔ اب تمہاری حفاظت میرا اولین فریضہ ہے، لیکن تمہارے لیے ایک بات ضرور کہوں گا کامنی، کہ زندہ کبھی ان لوگوں کے ہاتھ نہ لگنا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کامنی نے رات کی طرح کڑک کر کہا۔ طاہر نے خود پستول کو لوڈ ان لوڈ کر کے چیک کیا اور اس کی کارکردگی سے مطمئن ہونے کے بعد پستول کو اس کی طرف بڑھا دیا۔ پارٹنر ٹیک اٹ، اس نے پروفیشنل لہجے میں کہا۔ تھینک یو، یہ کہہ کر کامنی نے پستول دوبارہ اس پوزیشن پر چھپا لیا جہاں سے وہ اسے آسانی سے نکال کر استعمال کر سکے۔ دونوں اگلے 15 منٹ کے بعد ایک بڑے جلوس کا حصہ بن چکے تھے۔ شہر کے آخری کونے تک انسانوں کی بھیڑ لگی تھی اور اس بھیڑ کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے نکل رہے تھے۔ طاہر کو کامنی کی صحت کا احساس تھا۔ اس نے متعدد مرتبہ کامنی کو اپنے سہارے چلانے کی کوشش کی تھی، حالانکہ کامنی اس پر اب ایک لمحے کے لیے بھی بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ طاہر مطمئن رہو، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے بالآخر طاہر کے اندیے کو بھانپ لیا تھا۔
دونوں شہر سے باہر آ گئے تھے اور اب اس پہاڑی پگڈنڈی پر سفر کر رہے تھے جو راستے میں آنے والے قریباً 11 دیہاتوں سے گزرنے کے بعد انہیں منزل مقصود پر پہنچا دیتی، جہاں سے وہ محفوظ سفر کے ذریعے پونٹا صاحب پہنچ جاتے، جو سکھوں کا مقدس مقام تھا، جہاں اس صوبے کا سب سے بڑا گردوارہ بنا ہوا تھا۔ مطمئن رہنا، میں نے ان جنگلوں اور پہاڑی سلسلوں میں بڑی جھک ماری ہے، کچھ آئیڈیا مجھے بھی ہے۔ کامنی جانتی تھی کہ طاہر اس کے متعلق پریشان ہے، شاید اس لیے اس نے یہ فکرہ کہا تھا۔ میں جانتا ہوں کامنی، طاہر نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ دونوں قریباً 2 گھنٹے ایک دوسرے سے باتیں کرتے اس پہاڑی سلسلے میں چلتے چلے گئے۔ اس درمیان طاہر نے 3-4 مرتبہ اپنی گھڑی میں نصب کمپاس کے ذریعے اپنی سمت صحیح ہونے کی تصدیق کر لی تھی۔ ابھی تک کامنی صرف اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر چلتی چلی آ رہی تھی۔ سورج نکل آیا تھا، جس سے سردی کا زور کچھ کم پڑ گیا تھا۔ کامنی نے اپنا چولا اس سلسلے میں داخل ہوتے ہی اتار کر طاہر کے کندھے سے لٹکے بیگ میں ٹھونس دیا تھا، اور طاہر نے بھی یہی عمل دہرایا تھا۔ دونوں ابھی تک ایک سرشاری کے عالم میں چلتے چلے جا رہے تھے۔ اس دوران کامنی نے 2-3 مرتبہ 1-2 گھونٹ پانی اس بوتل سے اپنے حلق میں انڈیلا تھا جو انہوں نے سفر کے آغاز پر مسوری سے خریدی تھی۔ طاہر محسوس کر رہا تھا کہ کامنی کی توانائیاں کم پڑنے لگی ہیں۔ انہیں سفر کرتے قریباً 4 گھنٹے ہو رہے تھے جب اچانک اس نے کامنی کو لڑکھڑاتے دیکھا۔ کامنی! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور اس نے دیوانہ وار لپک کر اسے زمین پر گرنے سے پہلے تھام لیا۔ سہارا دے کر وہ کامنی کو پہاڑی کی اوٹ میں لے آیا۔ یہاں سوائے کسی جنگلی جانور کے اور کوئی خوف نہیں تھا۔ طاہر نے اس کا بازو پکڑا تو اسے احساس ہوا کہ کامنی نے مسلسل پیدل چل کر اپنے ساتھ کیسی زیادتی کی تھی۔ وہ بخار میں پھک رہی تھی۔ طاہر نے بیگ سے چادر نکال کر اسے چادر پر بٹھایا۔ معاف کر دینا، ذرا چکر آ گیا تھا، کامنی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اس بات کا افسوس ہو رہا ہو کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ طاہر کا دل بھر آیا، لیکن اس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا تھا۔ یو آر گریٹ کامنی، اس نے بیگ کی زنجیر کھولتے ہوئے کہا۔ بیگ سے اس نے کچھ اور ادویات اور دودھ کا پیکٹ نکال کر کامنی کی طرف بڑھایا۔ کامنی، تم اچھا سمجھو یا برا، اس مرتبہ تمہیں سارا دودھ پینا پڑے گا۔ یہ تمہارا حکم ہے کیا؟ کامنی نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہی سمجھ لو۔ طاہر نے اندازہ کر لیا تھا کہ کامنی صرف اسے مطمئن کرنے کے لیے مسکرا رہی ہے، ورنہ اس کا انگ انگ درد کر رہا تھا۔ اوکے کہہ کر کامنی نے اس کی دی ہوئی گولیاں دودھ کے ساتھ نگل لیں اور ایک ایک گھونٹ کر کے خاصا دودھ بھی پی لیا۔ باقی پیکٹ پہلے کی طرح اس نے خالی کر دیا تھا۔ کامنی، سونے کی کوشش کرو، طاہر نے اسے زبردستی چادر پر لٹاتے ہوئے کہا۔ طاہر، مجھے نیند نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ ان میں ایک خواب آور گولی بھی موجود ہے۔ طاہر نے اپنے زانو کو سرہانہ بنا کر اس کے سر وہاں رکھ دیا تھا۔ کامنی نے اس کی طرف جگر پاش نظروں سے دیکھا اور آنکھیں موند لی۔ طاہر نے اسے کوئی خواب آور گولی تو نہیں دی تھی، لیکن کامنی پر تھکاوٹ اس بری طرح سوار تھی کہ موقع ملتے ہی اسے گہری نیند نے آ لیا۔ جب طاہر کو یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند سو گئی ہے تو اس نے اطمینان سے اس کا سر اپنے زانوں سے اتار کر اپنی جیکٹ سے بنائے سرہانے پر رکھ دیا اور خود اٹھ کھڑا ہوا۔ گو کہ اس نے کھانے پینے کا کچھ ذخیرہ کر لیا تھا، لیکن اسے کامنی کی صحت کی فکر لگی تھی، جس کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا ضروری تھا۔ مسوری کا جو نقشہ اس کے ذہن میں تھا، اس کے مطابق یہاں زیادہ سے زیادہ 1.5-2 کلومیٹر کے ایریا میں کوئی گاؤں ہونا چاہیے تھا۔ کامنی کو سوتا چھوڑ کر وہ پہاڑی کی چوٹی پر آ گیا۔ اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ یہاں سے بمشکل 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر درختوں کے جھنڈ میں گھرے اس کو کچھ گھر نظر آ رہے تھے۔ اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا نکال کر اس نے کچھ لکھا اور اسے کامنی کے نزدیک دوسرے بیگ کے نیچے رکھ کر دبے قدموں چلتا پہاڑی کے دوسری طرف اتر گیا۔ اگلے بمشکل 15 منٹ کے بعد وہ ایک درخت کی اوٹ سے گاؤں کا جائزہ لے رہا تھا۔ جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ گاؤں نہیں، کوئی سرکاری قسم کا ریسٹ ہاؤس ہے، جس کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے گھر بنائے گئے ہیں۔ شاید یہ کوئی پکنک پلیس تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور یہ اندازہ لگانے کے بعد کہ کون سی سمت زیادہ محفوظ رہے گی، اس طرف سے آگے بڑھنے لگا۔ اب وہ ایک بڑے ریسٹ ہاؤس کے عقب میں پہنچا، جس کی چمنی سے نکلنے والے دھوئیں اور کھلی کھڑکی سے برآمد ہوتی ہوئی تازہ کھانے کی خوشبو نے اسے احساس دلایا تھا کہ اس کا اندازہ بالکل صحیح ہے اور اس کی مہم کامیاب رہی۔ یہ ریسٹ ہاؤس شاید انگریزوں نے بنوایا تھا اور وہی آخری مرتبہ اس کے عقب میں موجود جھاڑیوں کی صفائی کر کے گئے تھے، کیونکہ اب وہاں گھاس کا ایک جنگل سا دکھائی دے رہا تھا۔ چونکہ یہ راستہ زیر استعمال نہیں تھا، اس لیے شاید اس طرف کسی نے صفائی کا دھیان بھی نہیں دیا تھا۔ بجلی کسی پھرتی سے اگلے چند منٹ کے بعد وہ اس کھلی کھڑکی کے نیچے پہنچ گیا تھا۔
جس سے اشتعال انگیز خوشبو آ رہی تھی، اور پکنے والے کھانوں کی بھاپ باہر نکالنے کے لیے شاید یہ کھڑکی کھولی گئی تھی۔ کھڑکی اس کے سر سے بمشکل 3-4 فٹ بلند تھی۔ اچھل کر طاہر نے اس پر ہاتھ جمائے اور ہاتھوں کے بل اپنا جسم کسرت کرنے کے انداز میں اوپر اٹھایا۔ اندر ایک سفید پوش بیرا ٹرالی پر کھانا سجا رہا تھا، جس سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ بیرا دوسرے کمرے میں موجود صاحب لوگوں کے لیے کھانا لے جا رہا ہے۔ چونکہ بیرے کی پشت اس کی طرف تھی، اس لیے وہ آرام سے اندر کا نظارہ کرتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ بیرے نے ایک عجیب سی حرکت کی۔ ٹرالی پر رکھی شیمپین کی بوتل سے اس نے اپنے لیے پہلے ایک پیگ تیار کیا اور اسے حلق میں انڈیلنے کے بعد 2 اور پیگ تیار کر کے ٹرالی پر رکھے۔ اب وہ اپنا منہ صاف کرنے کے بعد اندر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ طاہر دلچسپی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ جیسے ہی بیرا وہاں سے نکلا اور اس کے عقب میں دروازہ بند ہوا، دوسرے ہی لمحے طاہر بازوؤں پر اچھل کر اندر آ گیا۔ اس نے سامنے موجود فریج سے ڈبل روٹی، مکھن، چیز اور سامنے چولہے کے نزدیک دھری ہنڈیا سے بیرے کا تیار کردہ چکن اور دوسرا علم غلم یہاں دھرے ایک سٹیل کے بڑے سے برتن میں ڈالا، اور اس نے اس سارے سامان کو کھڑکی پر رکھ کر باہر منتقل کرنے اور وہاں سے فرار ہو کر درختوں کے جھنڈ میں غائب ہونے تک بمشکل 3 منٹ کا وقت بھی نہیں لگایا تھا۔ کامنی کو سوئے ہوئے 2 گھنٹے ہونے کو آ رہے تھے جب اس کی آنکھ کھلی۔ پسینے سے اس کا جسم اس طرح بھیگ رہا تھا جیسے وہ پانی کے ٹب میں بیٹھی ہو، لیکن جسم کے سارے مسام کھلنے سے وہ بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ شاید بخار اتر گیا تھا کیونکہ اسے اب بھوک لگی ہوئی تھی۔ گردن گھما کر اس نے دیکھا طاہر غائب تھا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے سامنے دھرے بیگ کے نیچے رکھے کاغذ کو نکال کر اس نے بے چینی سے نظریں دوڑائیں اور مطمئن ہو کر گہری سانس لے کر بیٹھ رہی۔ کاغذ پر لکھا تھا، میڈم گھبرانا نہیں، آپ کے لنچ کا بندوبست کرنے گیا ہوں۔ ایک زخمی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر لپک گئی۔ اسے اپنے فیصلے پر اب فخر ہونے لگا تھا۔ سامنے دھری بوتل سے 2 گھونٹ پانی اس نے حلق میں انڈیلا جو خشک ہو رہا تھا، اور ابھی بوتل رکھ کر بیگ سے ٹیک لگائی ہی تھی جب عقب سے طاہر نمودار ہوا۔ کھانا حاضر ہے میڈم۔ اس نے مؤدب بیروں کی طرح چکن، ڈبل روٹی، مکھن، چیز سب کچھ ایک ایک کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ او مائی گاڈ، تم کہاں گئے تھے طاہر؟ کہاں سے لائے یہ سب کچھ؟ بے اختیار وہ طاہر سے لپٹ گئی۔ پہلے کھانا پھر باتیں۔ طاہر نے اسے خود سے آہستگی سے الگ کیا اور اس کے بعد دونوں ایک ہی برتن میں کھانا کھانے لگے۔ کامنی کے لیے یہ بھی زندگی کا پہلا اور روح کی گہرائیوں تک اتر جانے والا تجربہ تھا۔ گرم گرم چکن نے اس کی ساری توانائیاں واپس لوٹا دیں۔ کھانے کے دوران طاہر اسے اپنے اس کارنامے کی تفصیلات سے مزے لے لے کر آگاہ کر رہا تھا۔ اب اس سے پہلے کہ ہوش میں آنے کے بعد بیرے صاحب اپنے برتن کی تلاش شروع کریں، ہمیں یہاں سے رفو چکر ہونا چاہیے۔ کھانے کے خاتمے پر اس نے ڈبل روٹی اور باقی چیزیں سمیٹتے ہوئے کہا، ہاں اب میں بالکل تیار ہوں، صبح تک تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں، تم پر کوئی بوجھ ڈالے بغیر۔ کامنی نے بڑے اعتماد سے کہا، اور دونوں عازم سفر ہوئے۔ انہوں نے بچا کھچا کھانا برتن سمیت اس طرح ٹھکانے لگایا تھا کہ اس طرف سے گزرنے والے کسی شخص کو دکھائی نہ دے۔ یوں بھی اس راستے پر کسی انسان کا گزر کم ہی رہا ہوگا۔ کامنی اب خود کو مکمل فٹ محسوس کر رہی تھی۔ شام ڈھلنے تک ان کا سفر جاری رہا۔ اس دوران طاہر نے تمام نمازیں ادا کی تھی۔ کامنی دلچسپی سے اسے نماز پڑھتے دیکھا کرتی اور ہر نماز کے بعد اس کے فرائض اور دیگر عبادات سے متعلق دریافت کرتی۔ مسوری سے روانگی اور اگلے روز صبح پو پھٹنے پر اس سڑک تک پہنچنے کے بعد جو انہیں پونٹا صاحب کی طرف لے جاتی، کامنی نے اس سے صرف اسلام پر باتیں کی تھیں۔ وہ کرید کر اس سے مختلف سوالات کرتی آئی تھی۔ ان سوالات میں اس کے لاشعور گھریلو تربیت کی بنیاد پر جنم لینے والے بہت سے شکوک و شبہات اور تجسس کا پہلو نمایاں تھا۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی واقعات سے وہ بے پناہ متاثر دکھائی دے رہی تھی، اور اسے اب تک ارکان اسلام سے متعلق بھی آگاہی ہو چکی تھی۔ اب اس نے اپنا موضوع طاہر کا ملک بنا لیا۔ مجھے ذرا سانس لینے دو اور کچھ سوچنے کا موقع دو، طاہر نے سڑک کے نزدیک پہنچنے پر کہا۔ کامنی خاموش ہو گئی۔ دونوں نے اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق یہاں سے گزرتی ایک ٹیکسی کار کو روکا اور نو بیاتہ میاں بیوی کی حیثیت سے سفر کرتے پونٹا صاحب سے کچھ فاصلے پر ہی اتر گئے، جہاں پونٹا صاحب تک پہنچنے کے لیے انہوں نے جان بوجھ کر 3-4 بسیں تبدیل کی تھیں۔ دوپہر کے بعد وہ یہاں پہنچ گئے تھے۔ اب طاہر پگڑی باندھ کر ترسیم سنگھ اور کامنی اس کی سنگنی بن چکی تھی، جو اپنی منت اتارنے سہارنپور سے یہاں آئے تھے۔ گردوارے کے لنگر خانوں سے انہوں نے پرشاد کھایا اور سرائے کے ایک کمرے میں اطمینان سے بیٹھ گئے۔ طاہر جو گزشتہ 40 گھنٹے سے مسلسل سفر میں تھا،
وہ خود کو پہلی مرتبہ قدرے پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اسے اطمینان اس بات کا بھی تھا کہ دوبارہ کامنی کا ٹیمپریچر نہیں بڑھا تھا۔ البتہ ایک پریشانی تھی کہ ابھی تک انہیں کوئی ڈھنگ کا کمرہ نہیں ملا تھا۔ گردوارے کے آشرم میں کوئی کمرہ خالی نہیں تھا۔ کرنل بھاٹیا اس وقت دہرادون میں اپنے بٹالین کے سالانہ دربار کی تقریبات میں شرکت کرنے آیا تھا۔ تقریبات کا آغاز اگلے روز ہونے جا رہا تھا اور اسے بطور خاص مدعو کیا گیا تھا۔ حالانکہ گزشتہ 1.5 سال سے وہ مختلف نوعیت سے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے اپنی پلٹن سے باہر ڈیپوٹیشن پر تھا۔ وہ شام ڈھلے شدید بارش میں یہاں پہنچا تھا۔ چکراتا سے یہاں تک مسلسل اور موسلا دھار بارش رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اگر اس کی جیپ کا ڈرائیور ونڈ سکرین پر چلتے وائپر کو روکتا تو دونوں اندھے ہو جاتے۔ موسلا دھار بارش کا پانی ان کے چاروں طرف شیشوں پر بہہ رہا تھا۔ بھگوان کا شکر تھا کہ جیپ میں ہیٹر لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے سامنے ونڈ سکرین قدرے صاف ہو جاتی اور انہیں کچھ دور کا منظر دکھائی دینے لگتا۔ جیپ کی رفتار قدرے کم تھی، یہ احتیاط کا تقاضا تھا۔ تیز بارش اور برفیلی ہوا نے باہر کے سارے ماحول کو منجمد کر کے رکھ دیا تھا، اور جیپ کی طاقتور ہیڈ لائٹس، جن کے ساتھ اس علاقے کے موسمی تقاضوں کے پیش نظر بطور خاص اضافی لائٹس لگائی گئی تھیں، وہ بھی زیادہ دور تک کا منظر واضح کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی تھی۔ ایک تو اس سڑک پر اسٹریٹ لائٹس نہیں تھی، اور اوپر سے موسم کی بلا خیزی نے سارے ماحول کو جکڑ رکھا تھا۔ وہ راستہ جو معمول کے مطابق 1 گھنٹے میں طے ہو جایا کرتا تھا، اس وقت گھنٹوں پر پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ بالآخر آفیسرز میس تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ اگر وہ مزید 10 منٹ لیٹ ہو جاتا تو شاید اس شاندار ڈنر سے محروم رہ جاتا، جو اس کی پلٹن کا روایتی ڈنر تھا، جس کا انتظار سارا سال بٹالین کے جونیئر افسران کیا کرتے تھے۔ آج انہیں بطور خاص ڈنر سے پہلے اسکاچ پیش کی گئی تھی۔ کرنل بھاٹیا نے آفیسرز میس کے ہال میں گھستے ہی آتش دان کے نزدیک کرسی سنبھال لی تھی، اور اب ایک مؤدب بہرا اس کے سامنے اسکاچ سے بنا جام پیش کر رہا تھا۔ اس کا ڈرائیور ابھی تک جیپ میں ایمرجنسی ڈیوٹی پر تھا۔ یہ اس کا فرض تھا کہ جب تک کرنل صاحب جیپ سے باہر رہیں، وہ جیپ کے اندر موجود رہے۔ تھوڑی دیر کے لیے کرنل نے اس کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے اسے لنگر سے چائے پینے اور کھانا کھانے کی رخصت ضرور دے دی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ رخصت آدھے گھنٹے سے 2-2.5 گھنٹے پر محیط ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے ڈرائیور کو دوسروں کی طرح بہت سردی لگ رہی تھی اور وہ دوسرے جوانوں کے ساتھ رم پینے میں مشغول ہو گیا تھا۔ جب وہ شراب پینے اور کھانا کھانے کے بعد نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ جیپ تک پہنچا تو جیپ کا وائرلیس مسلسل چیخ کر خاموش ہو چکا تھا۔ قریباً 1 گھنٹہ سے کرنل بھاٹیا کی جیپ میں موجود وائرلیس پر ان کا سیکنڈ ان کمانڈ میجر وکرم سودا اس کے ساتھ رابطے کی کوشش کر رہا تھا، تاکہ اسے یہاں گزرنے والی قیامت سے باخبر کر سکے، لیکن جیپ پر اس کی مسلسل ہیلو کمانڈر کو جواب سوائے دوسری طرف سے ہونے والی شوں شوں کے اور کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اب پریشان ہو کر میجر سود سوچ رہا تھا کہ کرنل بھاٹیا کو اس کے بٹالین ہیڈ کوارٹر کے ذریعے ہی مطلع کر دے، کیونکہ اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار بھی نہیں رہ گیا تھا۔ میجر وکرم سود نے چند روز پہلے ہی بٹواری کیمپ رپورٹ کی تھی۔ وہ سیاچن سے بڑی سفارشوں اور زور آزمائی کے بعد یہاں آیا تھا، اور یہاں آنے کے اگلے ہی روز اس نے اپنے گھر والوں کو کہا تھا کہ وہ دیوی ماں کا ہون کھنڈ کروائیں، کیونکہ اس کے گلے سے بلا ٹلی ہے۔ اگر وہ مزید 1 ہفتہ سیاچن میں رہ جاتا تو شاید زندگی بھر اپنے گھر والوں کو نہ مل سکتا، کیونکہ پھر اس کا ٹھکانہ ہسپتال یا پاگل خانہ ہوتا۔ سیاچن کے محاذ پر پوسٹنگ سے پہلے اس نے یہاں سے متعلق ہیبتناک کہانیاں ضرور سن رکھی تھی، لیکن بھارتی ماؤنٹین ڈویژن کے ایک جونیئر افسر کی حیثیت سے وہ اس سے پہلے نیفا اور لداخ میں قیام کر چکا تھا، اس لیے اسے امید تھی کہ وہ دوسرے بھارتی جوانوں کی طرح اتنی جلدی گھبرانے والا نہیں۔ اس کی تو تربیت ہی موسمی شدائد کا مقابلہ کرتے ہوئے دھرتی ماں کی رکشا کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ جس روز اسے سیاچن پہنچنے کا حکم ملا، میجر سود کے علاوہ کمپنی کے ہر جوان کا چہرہ لٹک گیا، جبکہ میجر سود ایک ایک جوان کے پاس جا کر اس کا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ وہ انہیں بار بار کہہ رہا تھا کہ ان کا تعلق پہاڑی ڈویژن سے ہے اور انہیں کم از کم بھارتی آرمی کی ایک مثال بن کر رہنا چاہیے، لیکن اس کے جوان جانتے تھے کہ میجر صاحب کو حالات کی سنگینی کا احساس نہیں، اور ان کی ساری دیش بھکتی کا بھوت سیاچن پہنچنے کے اگلے ہی روز اتر جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ واقعی جب وہ اپنے کمپنی کے 10 جوانوں کے ایک سیکشن کے ساتھ ایک کمانڈ پوسٹ پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے اترا تو اسے یوں لگا جیسے کسی نے اسے برف کے جہنم میں دھکیل دیا ہو۔ سائبیریا کی سردی اس کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ پہلے سے تیار کردہ خصوصی گرم فوجی یونیفارم پہنے ہوئے میجر سود اور اس کے جوانوں کی سردی اپنی ہڈیوں میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔
گو کہ ان کے جسم کا ایک بال بھی ننگا نہیں تھا۔ ہاتھوں میں دستانے اور آنکھوں پر اینک لگائے جس کے شیشوں سے بظاہر ہوا کے آنکھوں تک جانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ وہ سب اپنے کندھوں سے گنے لٹکائے جب ہیلی کاپٹر سے باہر نکلے تو پوسٹ ان سے بمشکل 50 گز دور تھی۔ شاید یہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہیلی کاپٹر لینڈ کر سکتا تھا۔ انہیں اب ایک دوسرے کے جسم سے رسی باندھ کر اپنی پوسٹ تک پہنچنا تھا جو یہاں سے قریباً 50 گز دور اور قدرے اونچائی پر بنی ہوئی تھی۔ میجر سود کے اندازے کے مطابق ابھی صبح کے 10 بجے تھے، لیکن سردی سے یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں بحر منجمد شمالی کی کوئی رات ہو رہی ہو۔ سب سے آگے وہ خود چل رہا تھا۔ اسے اپنا ایک ایک قدم ہزاروں من بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ بڑے بڑے کیلوں والی خصوصی بوٹ پہنے وہ جب برف کے فرش پر ایک قدم رکھتے تو دوسرا قدم زمین پر گڑ جاتا۔ زمین سے قدم نکالنے پر انہیں خاصا زور لگانا پڑتا۔ ان کی پوسٹ والوں نے شاید ان کے استقبال کے لیے اور اپنی اس برف کے جہنم سے رہائی کی خوشی میں کچھ ہوائی فائر کیے تھے، کیونکہ وہاں موجود جوانوں کو اسی ہیلی کاپٹر پر سوار واپسی جانا تھا جو انہیں یہاں لے کر آیا تھا۔ کمانڈ پوسٹ پر 1 ماہ تک فرائض انجام دینا ایک جہنم کے برابر اذیت برداشت کرنے سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ سردی کا یہ عالم تھا کہ یہاں ہیلی کاپٹر کے انجن بند نہیں کیے جاتے تھے، مبادا وہ دوبارہ سٹارٹ ہی نہ ہو سکے۔ اب بھی پائلٹ ہیلی کاپٹر ہی میں موجود اور مستعد تھا۔ اسے علم تھا کہ دونوں کمانڈروں کو ایک دوسرے کو چارج سونپنے میں 15 سے 20 منٹ لگ جائیں گے، جس کے بعد وہاں موجود جوان اس تک پہنچنے میں مزید 10 منٹ لگا دیں گے۔ ہیلی کاپٹر کے ہیٹر پوری رفتار سے چل رہے تھے اور اندر کا ماحول خاصا آرام دہ ہو رہا تھا۔ کمانڈر پوسٹ کی طرف سے استقبالی فائر کا دوسری طرف کچھ اور ہی مطلب لیا گیا، یا پھر دوسری طرف موجود دشمن نے نئے آلے والوں کو ویلکم کرنے کے لیے ان کی سمت اچانک ہی گولے داغنے شروع کر دیے۔ دونوں پوسٹوں کے درمیان بمشکل 100 گز کا فاصلہ رہا ہوگا اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کی کوئی حرکت پوشیدہ نہیں رہتی تھی۔ دوسری طرف سے آنے والے فائر نے میجر سود اور اس کے بہادر جوانوں کو بوکھلا کر رکھ دیا اور وہ دوسرے ہی لمحے زمین بوس ہو گئے۔ میجر سود کے لیے یہ بڑی پریشان کن صورتحال تھی۔ یہ کوئی اچھا شگون نہیں تھا۔ انہیں یہاں 1 ماہ گزارنا تھا اور ان کی آمد کے ساتھ ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ زمین پر لیٹے لیٹے اس نے زوردار آواز میں اپنے کمانڈ پوسٹ والے ساتھیوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں، جن کے استقبالی فائر کا دشمن نے غلط مطلب سمجھ کر ان کی طرف فائرنگ شروع کر دی تھی۔ پوسٹ کمانڈر کے لیے بھی یہ صورتحال پریشان کن تھی۔ اس نے فوراً اپنے جوانوں کو فائرنگ روکنے کا حکم دیا اور انہیں گالیاں بکتے ہوئے پوسٹ کے محفوظ کونے سے سفید جھنڈا لہرا کر دوسری طرف دشمن سے فائر روکنے کی درخواست کرنے لگا۔ دشمن کو شاید ان پر ترس آ گیا، کیونکہ 5-6 منٹ کے بعد ہی فائرنگ رک گئی۔ میجر سود نے زمین سے اٹھ کر اپنے جوانوں کا جائزہ لیا اور بھگوان کا شکر ادا کیا کہ وہ سب محفوظ تھے، لیکن کمانڈ پوسٹ والوں کی کمبختی آ گئی تھی، کیونکہ فائر کا آغاز ہوتے ہی ہیلی کاپٹر کو اس کا پائلٹ بھگا لے گیا تھا۔ اسے یہی احکامات ملے تھے۔ یہاں سب سے اہم چیز ہیلی کاپٹر تھی، جس کے سامنے انسانی جان کو بھی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ رابطے کا یہی واحد طریقہ تھا۔ پوسٹ کمانڈر نے اپنا سر پیٹ لیا۔ میجر سود اسے اور وہ اپنے جوانوں کو گالیاں دے رہا تھا۔ بمشکل وہ پوسٹ تک پہنچے اور بادل نخواستہ ایک دوسرے کو خوشامدید کہا۔ میجر سود کے لیے اس کی آمد کے ساتھ ہی مصائب کا آغاز ہو گیا تھا۔ انہیں 2 راتیں 10 جوانوں کے لیے موجود اسی پوسٹ پر 20 جوانوں کے ساتھ گزارنا پڑیں، جن میں سے 3 بیمار تھے۔ 2 دن تک ہیلی کاپٹر انہیں لینے نہیں آیا، کیونکہ ابھی تک انہیں دوسری طرف سے سیف سگنل نہیں ملا تھا۔ پوسٹ کمانڈر کی منت سماجت کے بعد خدا خدا کر کے تیسرے روز ہیلی کاپٹر آیا اور پوسٹ کمانڈر اپنے بیمار اور زخمی جوانوں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوا تو وہ بستر استعمال کرنے کے قابل ہوئے، ورنہ تو انہیں گزشتہ 48 گھنٹوں میں بمشکل 5 گھنٹے سونا نصیب ہوا تھا۔ یہ آغاز تھا۔ میجر سود کو اس علاقے میں 3 ماہ گزارنے تھے۔ یہ تصور ہی اس کے لیے جان لیوا تھا۔ اس نے جیسے تیسے روتے ہنستے یہاں 1 ماہ گزارا اور واپسی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ میجر جنرل سالگ رام کا داماد تھا۔ جنرل ہیڈ کوارٹر میں موجود اس کے سسر نے اپنی تمام تر سائی بروئے کار لا کر اسے قریباً 2 ماہ بعد برف کے اس جہنم سے نجات دلائی تھی۔ میجر سود کی خوش قسمتی کے ماضی قریب میں اس نے جو انٹیلیجنس اور کمانڈوز کورس کیے تھے وہ اس کے کام آ گئے اور وہ یہاں بٹواری کیمپ میں ڈیپوٹیشن پر آ گیا۔ بڑی سوچ بچار کے بعد اس نے کرنل بھاٹیا کے لیے ایمرجنسی سگنل دیا تھا۔ کرنل بھاٹیا اس وقت بٹالین سینٹر کے بڑے ہال کمرے میں اس آرکسٹرا پر ایک لڑکی کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا جو بطور خاص آج کی اہم تقریب کے لیے بلایا گیا تھا۔
کھانے کے بعد ناچنے گانے کا دور چلا تھا۔ یہاں تمام افسران کی بیگمات اور دوسری خواتین بطور خاص مدعو کی جاتی تھی۔ ان بلائی جانے والی خواتین میں سے ایک کے ساتھ وہ بھی آرکسٹرا کی بجائی ہوئی دھنوں پر ناچ رہا تھا۔ حال میں دونوں طرف رنگ ہی رنگ بکھرے پڑے تھے۔ شراب کے نشے میں دھت تمام چھوٹے بڑے افسران اپنی بیگمات اور مہمان خواتین کے ساتھ مدہوشی کے عالم میں ناچ رہے تھے۔ جب مجمع کو چیرتا ایک نوجوان کرنل بھاٹیا تک پہنچا۔ سر سر اس نے 2-3 مرتبہ کرنل بھاٹیا کو مخاطب کرنا چاہا، لیکن کرنل بھاٹیا تو اس وقت ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اس نے کیپٹن کی طرف دیکھنے کا تکلف بھی نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ناچنے والی کی حالت بھی کرنل بھاٹیا سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ کیپٹن کچھ چڑ سا گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کرنل بھاٹیا کا کندھا تھپ تھپا کر اسے اپنی طرف مخاطب کیا۔ نوجوان کیپٹن کی اس حرکت پر کرنل بھاٹیا نے اس کی طرف پھاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھا، اور اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے مغلظات کا طوفان امڑے، نوجوان کیپٹن جو اتفاق سے نشے کی حالت میں نہیں تھا فوراً گویا ہوا۔ ایمرجنسی سر۔ وٹ؟ کرنل نے قدرے چیختے ہوئے کہا، کیونکہ آرکسٹرا اب پورے زوروں شوروں سے دھنیں بکھیرنے لگا تھا۔ نوجوان کیپٹن کو نہ جانے میجر سود نے صورتحال کی سنگینی کا کتنا زیادہ احساس دلا دیا تھا کہ اس نے تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر اپنا منہ اس کے کان کے نزدیک لے جا کر کہا، سر بٹواری کیمپ سے ایمرجنسی میسیج آیا ہے، میجر سود آن لائن۔ کرنل بھاٹیا کو زوردار جھٹکا لگا۔ کم آن، اس نے نوجوان کیپٹن کو باہر آنے کے لیے کہا، اور کیپٹن کے تعاقب میں چلتا وہ دوسرے ہی لمحے حال سے باہر تھا۔ دس وے سر۔ کیپٹن نے وائرلیس روم کی طرف اشارہ کیا۔ بٹالین ہیڈ کوارٹر کی دوسری منزل پر واقع وائرلیس روم تک سیڑھیاں اس نے قریباً بھاگتے ہوئے طے کی تھی، اور اب دونوں ایک کمرے میں کھڑے تھے۔ بٹواری کیمپ ملاؤ۔ وائرلیس آپریٹر کو نوجوان کیپٹن نے ہدایت کی، جو انہیں دیکھتے ہی احتراماً کھڑا ہو گیا تھا۔ یس سر، یہ کہہ کر آپریٹر نے اگلے ہی لمحے لائن ملا دی۔ دوسری طرف میجر سود بھی بے چینی سے اس کال کا منتظر تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بٹواری کیمپ میں گزرنے والی قیامت سے اسے مختصراً آگاہ کرتے ہوئے اگلی ہدایات طلب کی۔ ڈیم اٹ! کرنل بھاٹیا اتنی زور سے فون پر چلایا کہ کیپٹن اور آپریٹر سہم کر رہ گئے۔ دوسری طرف میجر سود کی بھی شاید یہی حالت ہو گئی ہوگی، لیکن اس کا خون ایک لمحے کے لیے ضرور کرنل بھاٹیا کے اس لہجے پر کھول اٹھا۔ اس صورتحال کا ذمہ دار وہ نہیں تھا۔ اسے تو ڈیوٹی سنبھالے بمشکل 4-5 دن ہوئے تھے۔ اگر یہاں تخریب کار کیمپ میں بھی دشمن انٹیلیجنس کی کوئی تخریب کاری ہو رہی تھی تو اس کا ذمہ دار وہ نہیں تھا۔ بہرحال یہ ذمہ داری کرنل بھاٹیا پر عائد ہوتی تھی یا پھر میجر چوہان پر، جس سے اس نے چارج لیا تھا۔ 3-4 دن میں تو یہ سب کچھ ہونے سے رہا۔ بٹواری کیمپ کی تباہی کی خبر نے کرنل بھاٹیا کا سارا نشہ ہرن کر دیا تھا، اور وہ قدرے پریشان بھی دکھائی دینے لگا تھا۔ شاید اسے بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس نے میجر سود کو بے خبری میں ڈانٹ پلا دی ہے، جو خود میجر جنرل کا داماد تھا اور سینیارٹی میں بھی قریباً اس کے برابر ہی تھا۔ اگلے 2-3 ماہ وہ لیفٹیننٹ کرنل بننے والا تھا۔ بیک وقت کئی سوچیں اس کے دماغ میں جنم لے رہی تھیں، جو اب بیدار ہو چکا تھا۔ میں آ رہا ہوں، اس نے مختصر سے پیغام دے کر کریڈل نیچے رکھ دیا۔ اینی پرابلم سر؟ نہ چاہتے ہوئے بھی نوجوان کیپٹن کے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ نو پرابلم۔ کرنل نے اس کی طرف مڑ کر خالی خالی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ کیپٹن اس کے تعاقب میں باہر آیا تھا۔